بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل المذي والوضوء منه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة بن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وعنهم قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. بسم الله والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. یہ حدیث پہلے بھی شاید گزری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كنت رجلا مذاء، میں ایسا شخص تھا کہ مجھے مزی بہت آتی تھی. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے. دوسری باتوں میں آتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ مزی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے بہت کثرت سے غسل کیا کرتا تھا. تو پھر میں نے کسی شخص کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. میں نے خود اس لیے نہیں پوچھا لی مکان ابنتی، کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، تو مجھے پوچھتے ہوئے شرم آئی تو دوسرے سے پوچھوایا. دوسری روایات میں ہے کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوایا. انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ توضأ واغسل ذکرک، اگر مزی خارج ہو غسل واجب نہیں ہے بلکہ وضو کر لو اور ذکر کو دھو لو. جی. باب من تطيب ثم اغتسل وبكي أثر الطيب. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. جو پیچھے جو حدیث آئی تھی ابراہیم منتشر کی، اس میں ذرا وضاحت ہے. محمد ابن منتشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، وذکرت لها قول ابن عمر، اور ان سے عبداللہ ابن عمر کا یہ قول نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ما احب ان اصبح محرما، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میں صبح میری اس حالت میں ہو کہ میں حالت احرام میں ہوں اور انضخ طیبا، اور خوشبو سے مہک رہا ہوں. وہی بات جو میں نے کل بتائی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ احرام سے پہلے بھی ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جس کے خوشبو اور جس کے اثرات احرام کے بعد باقی رہیں. تو حضرت عائشہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود خوشبو لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم طاف فی نسائہ، پھر آپ اپنے ازواج کے پاس ایک کے بعد دیگر گئے، اور ثم اصبح محرما، اور صبح اس حالت میں ہوئی کہ آپ حالت احرام میں تھے، تو اس وقت کی خوشبو مہک رہی تھی جیسے کہ پیچھے حدیث میں گزرا. جی. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ كأني أنظر، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اب دیکھ رہی ہوں، یعنی وہ منظر مجھے اس طرح اچھی طرح یاد ہے جیسے کہ میں اب دیکھ رہی ہوں. خوشبو کی چمک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں، آپ کی مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی تھی، تو اس خوشبو کا اثر، اس کی چمک باقی تھی احرام کے بعد بھی. تو احرام کی حالت میں آپ کی طیب کی ببیس یعنی چمک دیکھ رہی تھی. اور نہ صرف یہ کہ خوشبو باقی تھی بلکہ خوشبو کی چمک بھی باقی تھی احرام کے بعد. تو
تو معلوم ہوا احرام سے پہلے ایسے خوشبو لگانا جس کی چمک باقی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. حضرت عائشہ کی روایت بھی پیچھے گزر گئی ہے. اس میں صرف اتنا حصہ مقصود ہے کہ آپ نے پہلے اپنے بالوں میں خلال کیا، یہاں تک کہ جب آپ کو یہ گمان ہو گیا کہ آپ نے اپنی بشرہ یعنی کھال کو سیراب کر دیا ہے، پانی کھال تک پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہایا. جی. باب من تغضى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضعه. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن هريب مولى ابن عباس عن ابن. یہاں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ من توضأ في الجنابة، غسل کے شروع میں جب وضو کر لیا، پھر سارا پورا جسم دھویا، تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو وضو کے اعضاء کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں جو وضو کر لیا تھا وہ کافی ہے. غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں پھر حضرت میمونہ کی حدیث جو بار بار آپ پڑھ چکے ہیں وہ لے کر آئے ہیں. جی. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو قال بالحائط 2 أو 3 ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب خرج كما هو ولا يتيمم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. یہ باب ہے کہ اذا ذکر فی المسجد انه جنوب خرج کما ہوا ولا یتیمم. اس باب میں در حقیقت حنفیہ کے قول کی تردید مقصود ہے. حنفیہ کی ظاہر روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں فرض کرو سو رہا ہے اور اس کو مسجد میں سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اب وہ حالت جنابت میں ہے، تو اب جب بیدار ہو اور وہاں سے باہر جائے مسجد سے تو پہلے تیمم کرے، تیمم کر کے گزرے وہاں سے مسجد سے، کیونکہ حالت جنابت میں ہے. حالت جنابت میں مسجد کے اندر داخل ہونا ہی جائز نہیں ہوتا. اب وہ پہلے ہی سے مسجد میں تھا، تو اب جو وہ گزرے گا مسجد سے تو کس طرح گزرے؟ تیمم کر کے گزرے. سمجھے نا؟ یا اسی طرح اگر فرض کرو کہ کسی کو یاد آیا، پہلے یاد نہیں تھا، بھولے سے چلا گیا تھا مسجد میں، حالت جنابت میں تھا لیکن حالت جنابت یاد نہیں تھی، بھولے سے مسجد میں چلا گیا. جب وہاں پہنچ گیا مسجد میں تو پھر یاد آیا کہ میں تو جنوبی ہوں، حالت جنابت میں ہوں. تو اس میں اس کو جب باہر نکلے گا تو باہر نکلنے سے پہلے کیا کرے؟ تیمم کرے پھر باہر نکلے. یہ حنفیہ کی ظاہر روایت ہے. امام بخاری اس کے تردید کر رہے ہیں کہ اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب، جب مسجد میں کسی کو یاد آئے کہ وہ جنوبی جنابت کی حالت میں ہے تو خرج کما ہوا،
تو نکل جائے جیسا بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، بلا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں استدلال کیا ہے اس واقعے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کھڑی کر دی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، وعدلت الصفوف، اور صفیں برابر کر لی گئی۔ قیاما، جبکہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ فلما قام فی مصلاہ، جب اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے تو ذکر انہ جنوب، تو اس وقت آپ کو یاد آیا کہ آپ حالت جنابت میں ہیں۔ فقال لنا، تو اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا مکانکم، یعنی الزموا مکانکم، یعنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، کہیں جاؤ نہیں۔ پھر یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ثم رجع، پھر واپس تشریف لائے۔ فاغتسل، یعنی واپس گئے گھر میں، اور گھر میں جا کر غسل فرمایا۔ ثم خرج الینا ورأسہ یقطر، پھر آپ تشریف لائے ہمارے پاس اس حالت میں کہ آپ کا چہرہ، آپ کا سر اقدس سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فکبر، آ کر پھر تکبیر کہی۔ فصلینا معہ، ہم نے آپ کے ساتھ پھر نماز پڑھی۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر پہنچ کر یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو آپ وہیں سے نکل کر اسی حالت میں چلے گئے، اور یہاں کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ آن جانے سے پہلے تیمم کیا، سمجھے نا۔ یہ بہت قوی دلیل ہے امام بخاری کی اس مسئلے میں، اور ظاہر روایت حنفیہ کی جو ہے کہ تیمم کرے، تو اس کے خلاف یہ روایت بہت واضح اور صریح ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تیمم کے واپس تشریف لے گئے اور غسل کر کے واپس تشریف لائے۔ اسی لیے ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حنفیہ کی ایک دوسری روایت ہے، اگرچہ وہ ظاہر روایت نہیں ہے، نوادر میں سے ہے، لیکن چونکہ وہ نوادر کی روایت اس حدیث کے مطابق ہے، لہذا فتویٰ اس کے اوپر دینا چاہیے کہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ظاہر روایت سمجھتے ہو نا، امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں جو مسئلہ مذکور ہوتا ہے وہ ظاہر روایت کہلاتا ہے، اور بعض روایتیں امام ابو حنیفہ سے مختلف افراد سے منقول ہیں تو وہ نوادر کہلاتی ہیں۔ عام حالات میں ظاہر روایت کو ترجیح ہوتی ہے نوادر کے اوپر، لیکن جہاں نوادر کی روایت جو ہے وہ کسی نص سے مؤید ہو اور نص اس کے اوپر دلالت کر رہی ہو تو بعض جگہ نوادر کی روایت کو بھی ترجیح دے دی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر نوادر کی روایت کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ جی صحیح تبلیغ کے اندر بعض اوقات صحیح اگر کوئی احترام وغیرہ ہو جاتا ہے تو امیر صاحب فرماتے ہیں کہ نکلتے ہوئے کپڑا بچھائیں اور آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگنے چاہیے، بہت تکلف کیا جاتا ہے۔ صحیح کہے میں مسجد کے اندر جماعت کے اندر اگر احترام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ کے قدم نہیں لگنے چاہیے، کوئی چادر بچھا کے اس پہ پاؤں رکھ کے پھر مسجد سے نکلنا چاہیے۔ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ جی باب نفض اليدين من غسل الجنابة وبه قال حدثنا عبد غسل جنابت کرنے کے بعد ہاتھوں کو جھٹک دینا تاکہ پانی گر جائے، تولیہ استعمال کرنے کے بجائے ویسے ہی جھٹک دینا۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وصعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فستته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فاصغر بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدا بشق رأسه الأيمن في الغسل وبه قال حدثنا یعنی دائیں جانب سے غسل میں دائیں جانب کو دھونا پہلے
چاہیے، بعد میں پہچانا. جی. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أحق أن يستحيا منه ومن الناس. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى عليه السلام في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. اگلی روایت بھی پڑھ لو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه السلام يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی تنہا ہو، تنہائی میں غسل کر رہا ہو تو بالکل عریاں ہو کر، بالکل برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز ہے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی اکیلا ہو، تنہا ہو اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو اس وقت بھی انسان کو عریاں ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے، بالکل برہنہ ہو کر، بلکہ کوئی چیز لنگی وغیرہ باندھ کر غسل کرنا چاہیے. اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا. عریاں طریقے پر غسل کرنا جائز ہے وحدہ فی الخلوہ، جبکہ آدمی اکیلا ہو، خلوت میں ہو. دوسرا یہ کہ ومن تستر فتستر افضل، اگر کوئی شخص اس حالت میں بھی تستر کرے یعنی کوئی لنگی وغیرہ باندھ لے تو تستر کرنا افضل ہے. جائز یہ بھی ہے کہ تنہا غسل کرے، وہ جائز یہ بھی ہے کہ تنہا بالکل برہنہ ہو کر غسل کرے، لیکن تستر کرے تو زیادہ افضل ہے. اور بعض نبی جدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ احق یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے شرم کی جائے بنسبت لوگوں کے. اگر لوگوں کے سامنے تم برہنہ ہونے کو ناپسند کرتے ہو، ان سے شرم کرتے ہو لوگوں سے کہ برہنہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے برہنہ ہونے سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ شرم کرنی چاہیے. یہ روایت بھی مذکور ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غسل کرتے وقت کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اگرچہ جائز یہ بھی ہے کہ بالکل برہنہ ہو کر غسل کرے. سمجھ گئے نا؟ آگے واقعہ نقل کیا ہے حمام بن منبہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرمایا. قال کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا. بنو اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ بالکل ننگے ہو کے نہایا کرتے تھے. یغتسلون عراتا ینظر بعضهم الی بعض، اور نہاتے بھی تھے باجماعت، یعنی سب اکٹھے نہا رہے ہیں اور سب ننگے ہو کے نہا رہے ہیں. اور ینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہتے تھے اسی حالت میں. وکان موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل وحدہ. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اکیلے نہاتے تھے. وہ ظاہر ہے کہ نبی تھے، وہ ان کے بے حیائی کے طریقے کو کیسے پسند کر سکتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے تھے. تو وہ جو اگر نکٹوں میں ناک والا آ جائے تو وہ ناک والے کو عیب لگاتے ہیں نکٹے. تو سب لوگ تو گندے ننگے نہاتے ہی تھے اکٹھے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ تنہا نہاتے تھے، وہ حیا اور شرم کا تقاضا یہ تھا، تو وہ ایسا وہ اکیلے نہاتے تھے. تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل نے کہ واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا الا انہ آدر، کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں روک رہی کوئی بات اس بات سے کہ ہمارے ساتھ غسل کرے، مگر یہ کہ وہ آدر ہے. آدر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بیماری ہوتی ہے، جس کو بیماری ہوتی ہے کہ جس سے اس کے خصیتین بڑے ہو جاتے ہیں، خصیتین بہت بڑے ہو جاتے ہیں، وہ آدر کہلاتا ہے. تو آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ یہ ضرور کوئی راز ہے جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ نہیں نہاتے، الگ ہو کر نہاتے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ وہ آدر ہے، اس وجہ سے وہ الگ نہاتے ہیں. سمجھے نا؟ اب اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ جو الزام تھا ان کے اوپر کہ وہ آدر ہیں، اس سے برات ظاہر کرنی مقصود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اس کا طریقہ یہ ہوا کہ ذهب مرتن یغتسل. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہیں تنہائی میں. فوضع ثوبه على حجر، اور اپنے کپڑے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے. ففر الحجر بثوبه، تو وہ پتھر جس کے اوپر کپڑے رکھے تھے، وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگ کھڑا ہوا. فجمح موسیٰ فی اسرہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھلانگ لگائی. جمح تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کو کہتے ہیں جمح. تو موسیٰ علیہ السلام بہت تیز دوڑے فی اسرہ، اس کے تعاقب میں، اس کے پیچھے. یقول، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، اے پتھر پر میرے کپڑے دے جا، میرے کپڑے دے جا، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ لوگوں کے سامنے آ گئے بنو اسرائیل کے. حتی نظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. وقالو، اور کہنے لگے کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. آدر سمجھ رہے تھے نا ان کو. جب براہ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ عیب ان کے اندر نہیں ہے. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے اپنے کپڑے لے لیے. وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، اور پتھر کو مارنا شروع کیا.
قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ انہ لندب بالحجر، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کچھ نشان پڑے ہوئے تھے پتھر پر، ستۃ او سبعۃ، 6 نشان یا 7 نشان تھے پتھر پر، ضربا بالحجر، پتھر کے اوپر مارنے کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا کہ میرے کپڑے کیوں لے کے بھاگ گیا۔ تو یہاں سوال قطبی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو غیر ذی شعور ہے، غیر ذی عقل ہے، تو اگر لے کے بھاگ گیا تو اس کو مارنے کا کیا سبب تھا اور مارنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو بے شعور چیز ہے۔ تو اس کا جواب سیدھے سادہ تو یہ ہے کہ جب اس نے شعور والا کام کیا تو پھر شعور والی سزا بھی ملی۔ اگرچہ بے شعور ہے لیکن شعور کا کام کیا نا، اٹھا کر لے گیا، تو اس واسطے اس کو سزا بھی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ پتھر بھی بے شعور نہیں ہوتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہاں اس سے زیادہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو پتھروں کے اندر بھی خشیت اللہ کی موجود ہے۔ یہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی۔ اب آ کر سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی فی الجملہ کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ بڑھوتری ان کے اندر بھی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ بہرحال شعور کا کام تو کیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مارا بھی اسی بنا پر۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یہ آیت اسی موقع پر اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ برأہ اللہ مما قالوا کے معنی یہی ہوئے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ ان کے اندر عیب ہے، اللہ نے اس عیب سے ان کو بری کر دیا۔ لیکن کہیں کسی صحیح حدیث میں صراحت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ حدیث بے شک موجود ہے لیکن آیت کا اس کے بارے میں نازل ہونا، اس کی صراحت کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بتایا امام بخاری نے عریاں غسل کرنے کا کہ موسیٰ علیہ السلام عریاں ہو کر ہی غسل کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ایوب علیہ السلام کا بیان کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی سند بھی وہی ہے جو اوپر کی والی حدیث کی سند ہے، یعنی حمام بن منبہ ہی کی روایت سے یہ روایت بھی منقول ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینا ایوب یغتسل عریانا، اس دوران کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے عریاں برہنہ، فخر علیہ جراد من ذہب، تو ان کے اوپر سونے کی تتلیاں گرنے لگی۔ نہاتے نہاتے اچانک منظر نظر آیا کہ آسمان سے سونے کی تتلیاں گر رہی ہیں۔ فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو ایوب علیہ السلام نے اپنا نہانا وانا چھوڑ چھاڑ کر ان کو سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا، مٹھیاں بھر بھر کے۔ فناداہ ربہ، تو پروردگار نے آواز دی کہ یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، کیا میں نے تم کو بے نیاز نہیں کر دیا تھا اس سونے سے جو تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی غسل چھوڑ چھاڑ کے تم سونے کی تتلیاں جمع کرنے لگے ہو،
تو کیا میں تم کو پہلے سے بے نیاز نہیں کیا ہوا؟ یعنی اتنا تمہیں دیا ہے کہ تمہیں سونے کی ٹڈیوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تم یہ ان کی طرف بھاگ کر اور ان سے لے رہے ہو۔ قال بلا وعزتک، تو یہ پیغمبر نے جواب دیا، اور در حقیقت ایک آزمائش تھی۔ جواب بھی کیا دیا؟ بلا وعزتک، کیوں نہیں، آپ کی عزت کی قسم، آپ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن لا غنم بی عن برکتک، لیکن میں مستغنی نہیں ہو سکتا آپ کی دی ہوئی برکت سے۔ یعنی جب آپ دے رہے ہیں تو چوری کی ٹڈیاں آپ عطا فرما رہے ہیں، بغیر میری طلب کے عطا فرما رہے ہیں، تو پھر میرا کام یہ ہے کہ میں ایک بندہ بن کر، محتاج بن کر ان کو وصول کروں۔ سمجھے نا؟ یہ بھی انبیاء کرام کا امتحان ہوتا ہے اس طرح، یعنی اگر وہ ان سے بے نیازی اختیار کرتے سونے سے تو یہ ان کے مقام عبدیت کے مناسب نہ ہوتا۔ لیکن عبدیت کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہے ہیں، بغیر ہماری طلب کے عطا فرما رہے ہیں، تو اب ہم اس کو محتاج بن کر ہی لیں۔ عبدیت کا، بندگی کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو محتاج بن کر لیں، اس سے بے نیازی اختیار نہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ بغیر اپنی طلب کے حاصل ہو رہی ہو، مل رہی ہو، تو پھر اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ چیزیں کہ بے طلب رسداں دادے خدا، اورا تو رد مکن کہ فرستادے خدا۔ جو چیز کہ تمہیں طلب کے بغیر مل رہی ہو تو اس کو تم رد نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر ہم میں اور ایوب علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو ہم سونے کی طرف جو بھاگیں گے نا، وہ سونے کی قدر و قیمت سمجھ کر بھاگیں گے کہ بھئی یہ بڑی قیمتی چیز ہے اور اس سے ہمارے بازار میں بیچیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، اور اس سے ہمارے مال میں اتنا اضافہ ہوگا، ہماری دولت اتنی بڑھ جائے گی۔ اس قسم کے خیالات کے تحت ہم سونے کو اختیار کریں گے، سمجھے؟ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی نظر اس چیز پر نہیں ہوتی، بلکہ دینے والے ہاتھ پر ہوتی ہے کہ کن ہاتھوں سے مل رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے۔ سمجھے نا؟ جیسے اگر کوئی بڑا اپنا، کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی باپ اپنے بیٹے کو پیسے دے، کسی ساتھی نے فرض کرو کوئی بہت اچھا کام کیا، امتحان میں اچھے نمبر آئے اس کے، اور استاد نے اس کو 10 روپے انعام دے دیا ہے، وہ 10 روپے اس ساتھی کے لیے، اس طالب علم کے لیے کیسے ہیں؟ کیسے ہوں گے؟ وہ 10,000 سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر یہ نہیں ہے کہ 10 روپے کی جا کے چائے پیوں گا، بلکہ نظر اس بات پر ہے کہ مجھے استاد کے پاس سے ملے، شیخ کے پاس سے ملے، اپنے بڑے سے ملے، تو دینے والے ہاتھ کی طرف نظر ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی ذات کی قدر و قیمت۔ چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو مگر اس کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ بڑا قیمتی ہے، دینے والا ہاتھ بڑا بزرگ ہے۔ ہم نے خدا اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اپنے بزرگوں سے جو کوئی چیز ملی تھی اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑے احترام اور شرف کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اسے کوئی بازار میں جا کر اس کو بیچیں گے یا اس سے پیسے حاصل کریں گے، بلکہ یہ اپنے استاد کی یادگار ہونے کی وجہ سے
اس کو محفوظ رکھتے تھے اپنے پاس. سمجھ گئے نا؟ تو انبیاء کرام کی نظر جو ہے وہ اس چیز پر نہیں ہوتی بلکہ چیز کے دینے والے ہاتھ پر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، لہذا یہ قابل قدر ہے. اس کی قدر پہچانتے ہیں اور پھر اس کو رد نہیں کرتے. تو یہ بندے کی بندگی کا تقاضا یہی ہے. یہ نہیں کہ بے نیازی اختیار کر، اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں لے لو اور تم کہتے ہو میں تو بے نیاز ہوں سے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے نیازی ظاہر کرنا یہ عبدیت کے مقام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اپنے آپ کو مانگنے والا منگتا بنا کر لینا چاہیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی جو بھاگے وہ در حقیقت اس وجہ سے کہ یہ بے طلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، لہٰذا مجھے لینا چاہیے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور رحمت کا ایک حصہ سمجھ کر اس کو حفاظت سے رکھنا مقصود ہوگا. سمجھ گیا بھائی؟ جی. باب التستر في الغسل عند الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله تعالى عنها تستره فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني. یہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب جو حضرت علی کی بہن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی عام الفتح، فتح مکہ کے ساتھ، یعنی جس سال فتح مکہ فتح ہوا، بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ اسی دن جس دن فتح مکہ ہوا. میں گئی فوجدتہ یغتسل، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے، وفاطمہ تستر، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو پردہ کر رہی تھی، یعنی کپڑا انہوں نے ڈالا ہوا تھا تاکہ وہ لوگوں کے نگاہ سے آپ پوشیدہ رہے. وقال من هذه، تو جب مجھے آتے ہوئے سنا میرے پاؤں کی آہٹ ہوئی ہوگی یا آنے کا جیسے کوئی شخص آتا ہے اس کی خبر ملی آپ کو، تو آپ نے پوچھا یہ کون آئے گا؟ فقلت انا ام ہانی، میں نے کہا میں ام ہانی ہوں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں کے سامنے تھا تو تستر کیا. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ لیے کھڑی تھی تاکہ آپ خلوت کا غسل فرمائیں اور کوئی دوسرا آدمی مداخلت نہ کرے، دوسرا آدمی دیکھ نہ رہا. جی. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بار بار آ رہی ہے اور اس میں بس اضافہ یہ ہے کہ سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یغتسل من الجنابہ. جی استاد جی، جی ایک سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کے ساتھ غسل فرماتے تھے یا بغیر کپڑوں؟ روایت میں کہیں تصریحات اس کی نہیں نظر سے گزری، لیکن ظاہر یہ ہے کہ بغیر ستر کے کرتے تھے. جی. باب إذا احتلمت المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم
أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ابو طلحہ کی والدہ ہیں، ابو طلحہ کی اہلیہ اور حضرت انس کی والدہ، وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتے نہیں ہیں. حل علی المرأۃ من غسل اذا ہی احتلمت، یعنی میں آگے جو بات پوچھنے جا رہی ہوں وہ ہے تو شرم کی بات، اور اس کو پوچھتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں شرم نہیں فرماتے. شرم دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی شرم آڑے نہیں آنی چاہیے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ حل علی المرأۃ من غسل، کیا عورت پر غسل واجب ہوتا ہے اذا ہی احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے؟ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذا رأت الماء، ہاں غسل واجب ہوگا جبکہ وہ پانی دیکھے، یعنی کوئی مادہ اس کے جسم سے خارج ہو، منی وغیرہ خارج ہو اس کے جسم سے. تو اگر احتلام ہوا اور منی خارج ہوئی تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا. اور اگر خواب دیکھا صرف اور کوئی تری نہیں ہے کسی قسم کی کپڑوں کے اوپر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز خارج نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں غسل واجب نہیں. سمجھ گئے؟ جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانتجست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنوبی آدمی کا پسینہ اگر نکلے تو وہ پسینہ نجس نہیں ہوتا، اور یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا. یعنی جنابت کی حالت میں جو نجاست ہوتی ہے وہ حکمیہ ہوتی ہے، حقیقی نجاست نہیں ہوتی. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے مدینہ منورہ کے راستے کسی راستے میں، وہو جنوب، جبکہ ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھے. کہتے ہیں فانتجست منہ. روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں، یہاں پر فانتجست لکھا ہوا ہے. فانتجست کے معنی میں نے اپنے آپ کو نجس سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے معاملے میں نجس سمجھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے فانخنست، میں وہاں سے کھسک گیا، چپکے سے ہٹ گیا. فذهبت فاغتسلت، تو میں نے یعنی یہ محسوس کیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نہیں چاہیے. تو اس واسطے میں گیا اور جا کر غسل کیا. ثم جاء، پھر غسل کر کے واپس آئے. فقال، تو حضور نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے دیکھا ان کو آتے ہوئے اور پھر اچانک وہ چلے گئے، تو اس لیے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ قال، تو میں نے کہا کہ کنت جنوبا فکرہت ان اجالسک، میں جنوبی کی جنابت کی حالت میں تھا تو اس بات کو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں آپ کی ہم نشینی اختیار کروں، آپ کے ساتھ بیٹھوں جنابت کی حالت میں علی غیر طہارہ. تو اس پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا.
یعنی جنابت وغیرہ جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ نجاست کیسے نجاست ہوتی ہے؟ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، حقیقی نجاست نہیں ہوتی. المؤمن لا ينجس. جی باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وبه قال حدثنا کہ جنابت کی حالت میں آدمی گھر سے نکل سکتا ہے، بازار میں چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. اور عطا کہتے ہیں کہ جنوبی عالمی جو ہے حجامت کروانا چاہے تو حجامت بھی کروا سکتا ہے. نہیں جنابت کی حالت میں چل بھی سکتا ہے، بازار بھی جا سکتا ہے اور حجامت بھی کرا سکتا ہے. وہ یقلم اظفارہ، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، سر بھی منڈا سکتا ہے اگرچہ وضو نہ کیا ہو. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنابت کی حالت میں سر منڈا دے گا تو بال جو ہوں گے وہ جنوبی رہ جائیں گے، یا ناخن کاٹے گا تو ناخن جنوبی رہ جائیں گے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں. تو ان کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہے سب کچھ کرنا. جی وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. ابھی جب تمام ازواج کے پاس جاتے تھے اور پیچھے گزرا ہے کہ آخر میں ایک ہی غسل کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ ایک زوجہ کے پاس سے جب جائیں گے دوسرے زوجہ کے پاس تو حالت جنابت میں چلنا لازم آئے گا. جی وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسلت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. یہ واقعہ ہے. یہاں پر بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے جب کہ میں جنابت کی حالت میں تھا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں آپ کے ساتھ چلا کچھ دیر، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں کھسک گیا. انسللت کا معنی کھسک گیا، چپکے سے چلا گیا. فاتیت الرحل، اپنے قیام گاہ پر آیا. فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد. وہی واقعہ ہے. تو فقال أين كنت يا أبا هريرة، تو میں نے بتلایا سب کچھ. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ المؤمن لا ينجس. اس سے یہ پتہ چلا کہ چلنا پھرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی کہ اب تم جنابت کی حالت میں کیوں پھر رہے ہو ادھر سے ادھر. بس بھائی جزاک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق.